بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسماعیل حقی علیہ الرحمہ جو کہ تفسیر روح البیان کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے روح مقدسات کا علم انبیاء کو بھی دیا، اولیاء کو بھی دیا، اور علماء حقہ کو بھی اس کا علم عنایت فرمایا۔ انبیاء کو یہ علم جو دیا تو کس دیا؟ بالوحی الربانی و القاء السمدانی۔ انبیاء کو علم ملا تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کا رابطہ ہوتا ہے وہ جس طریقے سے بھی ہو، اس طریقے سے رب کائنات نے خصوصی رابطے سے روح مقدسات کا علم انبیاء و مرسلین کو عنایت فرمایا۔ بعض الاولیاء بالکشف الجلی النورانی والفیض الروحانی، اور اولیاء کرام جو ہیں ان کو کشف کے ذریعے یہ علم عنایت فرمایا، اور خصوصی فیض جو روحانی ہوتا ہے، نظر کا جو فیض ہے، اس کے ساتھ علماء اولیاء کاملین کو رب کائنات نے روح مقدسات کا علم عنایت فرمایا۔ یہ کشف جو ہوتا ہے، اللہ کا جو پیارا ولی ہے اس کا اپنے رب کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے راز و نیاز کی جو باتیں ہیں رب کائنات کشف کے ذریعے ان کے دلوں کے اوپر ان کا القاء کر دیتا ہے۔ تو روح مقدسات کا علم اولیاء کاملین کو جو ملا تو کشف کے ذریعے ملا، اور اس فیض کے ذریعے ملا جو ان کو روحانی فیضان، راہ سلوک میں چلنے کا فیضان ہے، اس کے ذریعے سے ان کو ملا روح مقدسات کا جو علم ہے۔ اور علماء جو ہیں ان کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے جو خلوص سے علم حاصل کیا، اس کو بعملی زندگی کے اندر اس کے اوپر گام و زن رہے، رب کائنات علماء کو یہ علم جو ہے روح مقدسات کا، یہ ان کی جو جد و جہد ہے، تعلیم علم ہے، علم کے اصول کا جو ان کا جو وجدان ہے، اس کے ذریعے رب کائنات نے ان تک اس علم کو پہنچایا۔ ان روح مقدسات کا علم اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو عنایت فرما سکتا ہے۔ یہ ایسا علم نہیں ہے کہ اس کے پردے نہ اٹھائے جائیں، رب کائنات نے درجہ بدرجہ سب کو ان کا علم عنایت فرمایا ہے۔ اسماعیل حقی رحمت فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو یہ بھی راز کی بات کرتے ہیں، نماز کی 3 صورتیں بیان فرمائی۔ پہلی صورت کیا تھی؟ یہ قیام کی صورت ہے، تو رب کائنات کیا فرمایا؟ قوم للہ قانتین، سورۃ بقرہ کی 218 نمبر آیت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بڑے شاندار، بڑی شان و شوکت سے، بڑے عجز و نیاز سے قیام کی صورت اختیار کرو۔ اور رکوع کی صورت دوسری ہے، تو اللہ فرماتا ہے ورکعوا مع الراکعین، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس میں خدا فرماتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اصل میں نماز کی جو مشروعیت ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب کو جبرائیل نے جو نماز کی تعلیم جو پہنچائی وہ جماعت کی صورت میں پہنچائی ہے۔ عذر معذوری ہو اس میں تو معافی ہو سکتی ہے، بغیر عذر کے نماز کو جماعت کے بغیر پڑھنا ایک بہت بڑی فضیلت کو ہاتھ سے گنوانے والی بات ہے۔ تو پہلی صورت قیام کی، اور دوسری صورت رکوع کی، اور تیسری صورت جو قرآن نے نماز کی بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ سجود کی صورت ہے، سجدے کی صورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے واسجد واقترب، صورت الگ ہے۔ اے محبوب سجدہ کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو 3 جو حالتیں ہیں نماز کی، 3 صورتیں نماز کی رب کائنات نے جو بیان فرمائی، تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ فرماتے ہیں وہ ساری کی ساری حروف مقدسات کے الف لام میم میں وہ بیان فرما دی۔ الف علامت قیام ہے، اور لام علامت رکوع ہے، اور میم جو ہے وہ علامت سجود ہے۔ تو ایمان والو، یہ بڑے علم کی باتیں ہیں، بڑے راز کی باتیں ہیں، ان کو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ میری ان ویڈیو کے اندر آپ کو 3 باتیں نظر آئیں گی۔
ایک تو قرآن مجید کا علم نظر آئے گا، حدیث مبارکہ کا علم نظر آئے گا، اور فقہ کا علم جو ہے یہ نظر آئے گا. علوم دینیا جو ہیں ان کی جھلک آپ کو اندر کما حق کو ہو میری ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ گئی. اس کو فالو بھی کیا کرو اور لائک بھی کیا کرو.